کہتا ہے افسوس افسوس افسوس، میں برباد ہوا، اس نے اس ازدواج کی وجہ سے اپنے دین میں سے 2 حصے مکمل کر دیا، 2 حصے مجھ سے بچا لیا، اب باقی 1 حصہ بچا ہے 3 حصوں میں سے، اس تیسرے حصے میں خدا سے ڈرے تو اس کا دین مکمل ہو جائے۔ اور رسول مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الآخر، جس انسان نے ازدواج کیا اس نے اپنا نصف دین بچا لیا، باقی ماندہ نصف دین میں وہ تقوی اختیار کرے تو اس کا دین کامل ہو جائے۔ کل قیامت میں حساب کتاب کے بعد جہنم میں جانے والے افراد میں سے سب سے زیادہ تعداد 2 وجوہات کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک جو ہے انسان کے 2 دانتوں کے درمیان ایک لوتھڑا ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے، غیبت کر کے، تانے دے کے اور گالیاں دے کے، مختلف طریقوں سے اس زبان کی وجہ سے، اور دوسرا جو انسان کے شرمگاہ کی شکل میں، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور خداوند تبارک و تعالی اس عقد ازدواج کے ذریعے سے ہمیں حرام سے بچا لیا۔ اب سب جانتے ہیں کہ انسان شادی کرنے سے پہلے کتنا زیادہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے مواقع کتنے ہیں شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے شادی کی زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور رسول مکرم علیہ السلام نے تاکید کی ہے تزودوا فإنہ ارزق لکم، زیادہ نکاح کیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ رزق کا باعث بنے گا۔ تناکحوا وتناسلوا تکثروا، پیغمبر پاک فرماتے ہیں زیادہ کثرت سے نکاح کیا کرو، کثرت سے ازدواج کیا کرو، اور اپنی تعداد کو بڑھاؤ۔ کیوں؟ انی اباہی لکم یوم القیامہ، میں آپ کی وجہ سے دیگر انبیاء کے اوپر فخر و مباحت کروں گا کہ میری امت کے افراد سب سے زیادہ ہیں۔ اور پھر جو افراد نکاح کر کے صرف سو جاتے ہیں تو اس کی نیند کو ان افراد کی عبادت سے جو ازدواج کیے بغیر رات بھر عبادت میں مصروف رہے، اور جو بندہ ازدواج کرنے کے بعد سو جائے وہ سونا اس کی افضل ہے اس کی عبادت سے۔ یہ شادی ماشاءاللہ۔ اور حدیث میں ہے جو بندہ شادی کر لیتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جو غیر شادی شدہ 70 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کی 2 رکعت نماز اسے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان گناہ سے